مخلص رہنے کے موضوع پر خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں۔ تعارفی موضوع: مخلص رہنا وہ خوبصفتی ہے جس میں انسان اپنے اعمال، ارادوں اور گفتار میں خلوص انگیزی کو قائم رکھتا ہے۔ مخلص شخص وہ ہوتا ہے جو دکھاوے، ریاکاری اور فائدہ پرستی سے دور ہو کر اپنے کام اللہ اور انسانوں کی خاطر خلوص نیت سے کرتا ہے۔ مخلصی نہ صرف دین میں بلکہ دنیا میں بھی عزت، سکون اور کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ مخلصی کی اصل مخلصی کا محور نیت کی پاکی ہے۔ نیت اگر صاف ہو تو عمل میں برکت آتی ہے۔ نیت کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر عمل کو خالصت نہ خدا کی رضا، دوسروں کی بھلائی یا حق کے لیے کرے۔ مخلص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی قسم کی خود پسندی، غرور اور دکھاوے کا سامان نہ رکھے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں اسلام میں مخلصی کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا نیت کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم نے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر قرار دیا۔ یہی پیغام دیگر آسمانی مذاہب میں بھی ملتا ہے جہاں دل کی پاکی اور خلوص کی تلقین کی گئی ہے۔ مخلص رہنے کے اخلاقی فوائد: مخلصی انسان کو اخلاقی بلندی عطا کرتی ہے۔ مخلصی کے سبب انسان جھوٹ، چالاکی اور دھوکے سے دور رہتا ہے۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، دوسروں کا حق پامال نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی اذیت میں حصہ بنتا ہے۔ اسی طرح مخلصی انسان کو خود اعتمادی اور باطنی سکون دیتی ہے۔ مخلص رہنا اور معاشرتی فوائد: جب افراد مخلص ہوں تو معاشرہ مضبوط بنتا ہے۔ کاروبار میں مخلصی اعتماد پیدا کرتی ہے جس سے تجارت فروغ پاتی ہے۔ عوام زندگی میں مخلص حکمران اور ذمہ دار شہری عوامی وسائل کا صحیح استعمال کرتے آؤ۔ مخلص کے باعث لوگوں کے درمیان شفافیت اور بھروسہ برقرار رہتا ہے۔ مخلص رہنے سے روحانی فائدے: مخلصی روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اسے اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ دعا اور عبادات میں زیادہ تاثیر ملتی ہے۔ مخلص انسان کے اعمال قبولیت کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس کی روح میں نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مخلص رہنے میں درپیش رکاوٹیں: مخلصی کے راستے پر مختلف رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ دنیاوی لالچ، شہرت کی خواہش، دوسروں کی تعریف کی طلب، نفس کی کمزوریاں اور بعض اوقات غلط ماحول انسان کو مخلص رہنے سے روک دیتے ہیں۔ جب انسان کسی کام کی تعریف یا انعام کے لیے کرے تو خلوص متاثر ہوتا ہے۔ مخلصی کے عملی طریقے: ایک، نیت کا جائزہ: ہر عمل سے پہلے دل میں نیت آزما لیں کہ آپ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ دو، چھوٹے کاموں میں بھی خلوص: روزمرہ کے چھوٹے کاموں میں بھی خلوص کو مقدم رکھ۔ تین، سچے دوست کا انتخاب: ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو صداقت اور خلوص کی تلقین کریں۔ چار، اللہ سے مدد کی درخواست: مخلص رہنے کے لیے دل کی پاکی کی دعا کریں۔ پانچ، خود احتسابی: روزانہ اپنے اعمال کی جانچ کریں اور غلطیوں پر توبہ کریں۔ مخلص رہنے کے لیے مشورے: مخلص رہنے کے لیے روایتی اور عملی مشورے بھی مفید۔ اپن زندگی میں سچائی، ظاہری و باطنی صفائی اور عاجزی کو شامل کریں۔ تعریف آنے پر عاجزی اختیار کراپن کامیابیوں کا سہرا اپنا محنت کو دیں، نہ کہ صرف اپنی ذاتی شناخت کو۔ دوسروں کی مدد میں نفع کا حساب نہ رکھیں بلکہ خلوص نیت کے ساتھ مدد کریں۔ مخلص رہنے کے لیے علمی مشقیں: مخلصی ایک عادت بن سکتی ہے، اس کے لیے ذہنی اور علمی مشقیں مفید ہیں۔ مراقبہ: دل کی صفائی کے لیے کلمات، ذکر اور نیتوں کا تحریری نوٹ رکھنا مفید عمل۔ اس سے انسان اپنی نیتوں کا بہتر ادراک حاصل کر سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مخلصی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ مخلص اور قیادت: اچھی قیادت میں مخلصی کا کردار کلیدی ہے۔ مخلص لیڈر اپنی ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر عوامی فلاح کا کام کرتا ہے۔ مخلص لیڈر قابل اعتماد ہوتا ہے، سخت فیصلے برائے انصاف کر سکتا ہے اور معاشرہ میں ترقی کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ مخلصی کی مثالیں: تاریخ اور روزمرہ زندگی میں مخلص لوگوں کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ ایک معلم جو بغیر کسی معاوضے کے علم بانٹتا ہے، ایک طبیب جو مریض کی فلاح پر توجہ دیتا ہے، یا ایک والدین جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے خود پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ سب مخلصی کی عملی صورتیں۔ آؤ مخلص میں استقامت: مخلص رہنا آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ استقامت کے بغیر مخلصی برقرار نہیں رہ سکت۔ مشکلات آئیں گی مگر ثابت قدمی سے انسان اپنے خلوص کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ استقامت کے لیے مقصد کا واضح علم ضروری ہے۔ معاشی نظام اور مخلصی: کاروبار اور معیشت میں مخلصی کا نفاذ شفافیت، ایمانداری اور منصفانہ تجارت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ٹیکس چوری سے پرہیز، ٹھیک قیمت پر بیچنا اور ملازمت میں دیانت داری، یہ سب مخلصی کے تقاضے ہیں۔ جب معاشرہ یہ اصول اپناتا ہے تو ترقی ممکن ہوتی ہے۔ مخلصی اور تعلیم:
تعلیم کے شعبے میں مخلص اساتذہ اور عملہ تعلیمی معیار کو بلند کرتے ہیں۔ مخلص استاد طلبہ کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ صرف نوکری کے لیے امتحانات میں ایمانداری تحقیق میں شفافیت اور طلبہ کی ہدایت مخلصانہ رویوں سے ممکن ہوتی ہے۔ خلوص کا فروغ خاندان میں۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں خلوص کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ والدین بچوں میں مخلصی کے جذبات کو پروان چڑھا سکتے ہیں، بچوں کو سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام سکھا کر مخلصی کو عادت بنایا جا سکتا ہے۔ مخلصی کے روحانی اور نفسیاتی اثرات۔ مخلص رہنے سے انسان کو اندرونی سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ اور دوغلے رویوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا تکرار ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر بھی مخلص انسان کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور اس کے اعمال کو قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مخلص کی جرت۔ مخلص رہنے میں جرت بھی درکار ہوتی ہے۔ بعض اوقات سچ بولنا، انصاف کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر مخلص شخص خوف کے بجائے حق اور انصاف کی طرف مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ یہ جرت معاشرتی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ مخلصی کی اقتصادی قیمت۔ مخلصی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نقصان اٹھائے، بلکہ طویل المدت میں مخلصی معاشی فوائد دیتی ہے۔ اعتماد کی بنا پر کسٹمرز لوٹ آتے ہیں، ملازمین کمپنی کے لیے وفادار رہتے ہیں اور کاروبار مستحکم ہوتا ہے۔ مخلصی اور جدید چیلنجز۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا اور تشہیری ثقافت غالب ہے، مخلصی کے چیلنج بڑھ گئے ہیں۔ لوگ بظاہر اچھے دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے منافق ہو سکتے ہیں، اس لیے خود احتسابی اور باقاعدہ نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مخلصی کے معیارات۔ مخلص ہونے کے لیے چند معیارات ضروری ہیں: سچائی، امانت، عاجزی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ یہ معیارات ہر شعبے میں اپنائے جا سکتے۔ آؤ مخلص اور کامیابی۔ کثیر لوگ سوچتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب صرف دولت اور شہرت ہے، مگر مخلصی کے ساتھ کامیابی کا مطلب سکون، اطمینان قلب اور دوسروں کی دعاؤں کا حاصل ہے۔ یہی کامیابی حقیقی اور پائیدار ہوتی ہے۔ مخلصی کے لیے عملی مثالیں۔ روزمرہ صبح کی نماز فرض نہ بھی ہو تو دل کے ساتھ تھوڑا وقت اللہ کو کس محتاج کی پوشیدہ مدد کریں، کسی کی تعریف دل سے کریں بغیر کسی مفاد کے۔ یہ چھوٹے عمل مخلصی کی مشق۔ آؤ مخلص اور سیاست۔ سیاست میں مخلصی شاید سب سے مشکل ہے، مگر مخلص قیادت ہی عوام کی حقیقی خدمت کر سکتی ہے۔ مخلص سیاستدان عوامی مفاد میں فیصلے کرتا ہے، بدعنوانی سے دور رہتا ہے اور شفاف حکمرانی کرتا ہے۔ مخلصی کا احتساب۔ خلوص کی پیمائش ممکن نہیں مگر احتساب ممکن ہے۔ اپنے اعمال کی وجوہات پر غور کریں اور اگر اپنے کن مقاصد کے لیے کوئی کام کیا تو اسے نوٹ کریں۔ احتساب سے خلوص کی آزمائش ہوتی ہے اور انسان اپنی کمزوریوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ اضافی باب 1۔ مخلصی ایک عادت ہے جو روزمرہ کی مشق سے مضبوط ہوتی ہے۔ ہر دن اپنی نیت کا جائزہ لیں اور چھوٹی کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کام کے دوران چھوٹے وعدوں کو پورا کرنا بڑا خلوص دکھاتا ہے۔ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اسے وقت پر پورا کریں، یہ آپ کی ساکھ بناتا ہے۔ مخلصی میں ایک اہم جزو خود کو جواب دہ قرار دینا ہے۔ اپنی معاملات میں شفافیت اختیار کریں اور غلطیوں کا اعتراف کریں۔ دوسروں کی مدد میں رازداری کا عنصر مخلصی کو بڑھاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دکھاوے سے گریز کریں اور حقیقی زندگی میں اچھائی کو ترجیح دیں۔ اضاف باب 2۔ مخلصی کا سفر فرد کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی نفس کی کمزوریوں کو پہچان کر ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ خود احتسابی روز کے اختتام پر اپنی نیتوں کو جانچنے کا بہترین موقع ہے۔ اس کے علاوہ مخلصی کی تربیت کے لیے گروہی مشقیں بھی فائدہ مند ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کو خلوص کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کریں جہاں آپ کا مقصد دوسروں کی بھلائی ہو، ذاتی مفاد ثانوی ہو۔ اضافی باب 3۔ اداروں میں مخلصی کو فروغ دینے کے لیے پالیسیز اور اخلاقی ضابطے ضروری۔ آؤ ملازموں کو تربیت دیں کہ وہ شفاف اور ایماندار طریقے اپنا تنظیم کلچر میں مخلصی کی قیمت مقرر کریں تاکہ نیک ارادوں کو سراہا جائے۔ جب ادارے مخلصی کو اپناتے ہیں تو ملازمین میں اعتماد، وابستگی اور محنت کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضاف باب 4۔ معاشرتی رشتوں میں مخلصی سے رفاقتیں مضبوط ہوتی۔ آؤ دوستوں ہیں اور خاندان کے درمیان خلوص بھری بات چیت رشتوں کو وزن دیتی ہے۔ جب لوگ اپنی باتیں کھل کر اور سچائی سے کرتے ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں۔ مخلصی سے تعلقات میں درازدستی اور قربت پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ اضافی باب 5۔
طلبہ اور نوجوانوں میں مخلصی کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ تعلیم ادارے نوجوانوں کو صرف علمی تربیت نہیں بلکہ اخلاقی تربیت بھی دامخان کامیابی کے ساتھ ساتھ کردار سازی پر زور دیا جائے۔ نوجوانوں کو سکھائیں کہ علم کا مقصد خود نمائی نہیں بلکہ معاشرے کی خدمت، ایسی ماحول پیدا کریں جہاں طلبہ ایک دوسرے کی مدد کریں بغیر کسی مقابلے کے اضافی بات ہے۔ کاروباری دنیا میں مخلصی کے ذریعے کمپنی کی شہرت اور مارکیٹ کا استحکام پیدا ہوتا ہے۔ صارفین وہ برانڈ پسند کرتے ہیں جو ایماندار ہو۔ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ قیمت میں توازن رکھیں اور صارفین کو غلط بیانی سے بچا۔ حالات کاروبار کا فائدہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور منافع کے ساتھ ساتھ شہرت بھی بڑھتی ہے۔ اضافی باب 7 خدمت خلق میں مخلصی کا بڑا کردار ہے۔ افراد کاموں میں شفافیت اور مدد کی رازداری سے مستحقین کی عزت برقرار رہتی ہے۔ امدادی اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو شفاف رکھیں، ٹاکہ دانی بھی پورے خلوص سے کرے اور قبولیت بھی بہتر ہو۔ مخلصی سے رضاکارانہ خدمات میں استقامت آتی ہے۔ اضافی بات 8 سوشل میڈیا کے دور میں مخلصی کو برقرار رکھنا مشکل مگر ضروری ہے۔ آن لائن زندگی میں دکھاوے اور نمائش کے رجحان سے بچیں۔ اپنی شناخت کو حقیقی رکھیں اور دوسروں کے ساتھ سچائی پر مبنی بات چیت کریں۔ آن لائن تنقید کا سامنا کرتے ہوئے بھی خلوص و ادب سے گفتگو اختیار کریں۔ باب 9 ذاتی ترقی کے لیے مخلصی انتہائی اہم ہے۔ جب آپ اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں خلوص اختیار کرتے ہیں آپ کی ترقی میں دیرپا کامیابی شامل ہوتی ہے۔ مختلف مواقع پر اپنے اصول نہ بیچیں بلکہ ثابت قدمی سے ہر حال میں ایمانداری کا راستہ اختیار کریں۔ اس طرح آپ خود بھی مطمئن رہیں گے اور معاشرہ بھی آپ کو قابل بھروسہ سمجھے گا۔ باب 10 مخلصی بچوں میں ابتدائی عمر سے سکھائی جائے تو وہ اپنی زندگی میں مضبوط کردار بناتے ہیں۔ والدین خود مثال بنیں۔ بچوں کی ناراضگی یا نقصان کی صورت میں سچائی اور تقاضوں کی پابندی سکھائیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں جب وہ خلوص سے کام کریں، چاہے وہ چھوٹی عمر کے کام ہوں۔ اضافی باب 11 خلاصہ یہ کہ مخلص رہنا آسان محاورہ نہیں بلکہ عملی میدان ہے۔ اس کے لیے مستقل مشق، خود احتسابی اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ جب فرد اور معاشرہ دونوں سطحوں پر خلوص کو اپنایا جائے گا تو استحکام، ترقی اور روحانی سکون حاصل ہوگا۔ مخلصی ایک لامتناہی سفر ہے جس میں ہر روز سمجھداری، عاجزی اور شکر گزار کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ و نتیجہ مخلص رہنا ایک مسلسل عمل ہے، ایک سفر ہے، نہ کہ محض ایک لمحہ۔ یہ سفر محض مذہبی یا اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ انسان کی ذاتی فلاح کا راستہ ہے۔ اس سے انسان اپنے رب، معاشرہ اور خود کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرتا ہے۔ اگر ہم ہر شعبے زندگی خلوص کو اپنائیں تو نہ صرف معاشرہ بہتر ہوگا بلکہ ہماری ذاتی زندگی بھی سکون اور کامیابی سے بھر جائے گی۔ امید ہے یہ مضمون آپ کی توقعات پر پورا اترا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خلاصہ عنوانات برائے تقریر یا بچوں کے لیے مختصر مواعظ بھی تیار کر دوں۔ مخلص رہنا پر مشتمل مضمون تعارف۔ مخلص رہنا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی ذات کو تقویت دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون، اندرونی صفائی اور مثبت تعلقات لاتا ہے۔ مخلصی صرف زبانی دعوے یا دکھاوا نہیں بلکہ دل کی وہ خالص کیفیت ہے جس میں عمل، نیت اور ارادہ ایک ہی رخ پر ہوتے آؤ۔ مخلص انسان اپنے رب، اپنے خاندان، اپنے دوست اور اپنے معاشرے کے سامنے سچے اور قائم رہتے آؤ۔ وصف نہ صرف روحانی بلندی کا باعث بنتا ہے بلکہ دنیاوی کامیابیاں بھی مخلصانہ طرز عمل کے ساتھ زیادہ دیرپا اور بابرکت ہوتی ہیں۔ مخلصی کی تعریف اور مفہوم۔ مخلص رہنا دراصل دو بنیادی پہلوؤں پر مشتمل ہے: نیت کی صفائی اور عمل کی سچائی۔ نیت کی صفائی کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دکھاوے یا خود نمائی کے لیے نہ ہو بلکہ کسی بہتر مقصد، اللہ کی رضا اور دوسروں کی خدمت کے لیے ہو۔ عمل کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے افکار، جذبات اور افعال میں تضاد نہ ہو، جیسا ہم بولتے ہیں ویسا ہی کر بھی رہے ہوں۔ مخلصی میں خود شناسی، اخلاقی استحکام اور خود احتسابی شامل ہے۔ یہی وصف انسان کو منافقت، ریاکاری اور دوغلے پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ مخلصی کا دینی اور اخلاقی پس منظر۔ اسلامی تعلیمات میں مخلصی کو بہت بلندی کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بارہا اس وصف کی تاکید ملتی ہے۔ ایمان کی حقیقت مخلصی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اعمال کی قبولیت کا انحصار نیت کی صداقت پر ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادات، صدقات اور نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا شہرت حاصل
करने के लिए इसी तरह दीगर मजहबी व इखलाकी रवायात भी मुखलिसाना रवैये को इंसान की इखलाकी फलाह के लिए लाजमी समझती और मुखलिस की अहमियत बराए फर्द वाहिद ज़ाती सतह पर मुखलिस के बेशुमार फ़वाइद और सबसे पहला और नुमाया फ़ायदा अंदरूनी सुकून है। जब इंसान की नीयत साफ हो और अमल इसी के मुताबिक हो तो इसके अंदर तवाज़ुन और इत्मीनान पैदा होता है। दूसरा ये कि मुखलसी खुद एतमादी बढ़ाती है। मुखलिस शख्स को अपनी कदर व अहमियत का एहसास होता है और वो दीगर लोगों की राय अपसंद नापसंद के गम में मुब्तला नहीं रहता। तीसरा फ़ायदा ये कि मुखलसी ज़हनी दबाव इखलाकी कशमकश को कम करती है। इंसान को अपना किरदार बदलने दोगलापन दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मुखलिस के समाजी फ़वाइद समाजी मंजरनामे में मुखलसी का किरदार बहुत है। जब अफराद एक दूसरे के साथ मुखलिस हों तो मुआशरती ताल्लुकात मजबूत होते और दुरुस्त है और रिश्तेदारियों में एतमाद बढ़ता है। कारोबारी और तालीमी इदारों में इंसाफ और शफाफियत कायम होती है। कम्युनिटी में ताउन का जज्बा परवान चढ़ता है। मुखलिस रहने से मुनाफकत और धोखेबाजी की जगह ईमानदारी और खिले दिल से बातचीत आती है, जिससे तवील मुद्दत में मुआशरा तरक्की करता है। समाजी इंतशार कम होता है। मुखलिस और क़यादत एक अच्छा रहनुमा वो होता है जो मुखलिस हो। क़यादत में मुखलसी का मतलब है कि लीडर अपने वादों पर कायम रहे, अवाम के मुफाद को अपने ज़ाती मुफादात पर मुकद्दम रखे और फैसले ईमानदारी के साथ करे। मुखलिस लीडर एतमाद पैदा करता है, टीम को हौसला देता है और बुहरान के मौके पर साबित कदम रहता है। तारीख और जदीद दुनिया दोनों इस बात की मिसालें पेश करती हैं कि जिन लीडरों ने मुखलसी को अपना शियार बनाया वो ज़्यादा मुअस्सिर और यादगार साबित हुए। मुखलसी और रूहानियत रूहानी तरक्की के रास्ते में मुखलसी लाजमी सुतून है। इबादत, तिलावत, कुरान, दुआ, ज़िक्र और नेकियों का असल हसन तभी वाज़े होता है जब ये सब मुखलिस नियत के साथ किए जाए। रूहानियत का मतलब फ़कत ज़ाहिरी तर्ज़ ज़िंदगी नहीं बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह की बुत हासिल करने की सच्ची ख्वाहिश है। जब इंसान मुखलिस हो जाता है तो वो अपने अमाल में अल्लाह का चेहरा तलाश करता है और दुनियावी दुख साके के मुकाबले में सब्र और रज़ा इख्तियार करता है। मुखलसी के अमली मुज़ाहिर मुखलिस रहने का अमली मतलब यह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपने वादों के पाबंद रहें, दूसरों के साथ इंसाफ करें और अपनी गलतियों को कबूल करके सुधार लाने की कोशिश करें। मुखलिस रहने वाले अफराद लफ्ज़ों के साथ साथ अपने अफ़ाल में भी सच्चाई दिखाते हैं। वो वदा तोड़ते नहीं, राज इफ्शा नहीं करते और दूसरों की मदद करते वक्त चश्म बद से महफूज रहते। आओ कारोबार दुनिया में मुखलिस सेल्समैन, ईमानदार मुलाजिम और उसूली मालिक कंपनी को तवील मुद्दत में कामयाब बनाते। आओ मुखलिस की राह में रुकावटें पाकिस्तानी और आलमी मुआशरों में मुखलसी की राह में कई चैलेंजेस हैं। मादो हुसूल की लालच, शोहरत के ख्याल, मुआशरती दबाव और नाकामी का खौफ इंसान को रियाकारी और झूठ की राह पर डाल देते हैं। दूसरे चैलेंजेस में तालीमी कमजोरी, इखलाकी तरबियत की कमी और ऐसे माहौल का वजूद शामिल है जहां बदउनवानी मामूल बन चुकी हो। ये रुकावटें फ़र्द को मुखलिस रहने से रोकती हैं, मगर मुस्तकिल कोशिश और शऊर के ज़रिए उन पर काबू पाया जा सकता है। मुखलिस को फ़रोग़ देने के तरीक़े एक नियत की जांच और तद्दीद। हर अमल से पहले अपना इरादा जांची, क्या ये अमल अल्लाह की रज़ा, दूसरों की भलाई या ज़ाती मुनफ़त के लिए है। नियत की तजदीद रोज़ाना की आदत बनाएं। 2 खुद एहतिसाबी रोज़ाना के इख्तिताम पर अपने अमाल का जायज़ा लें और जहां गलती हुई हो एतराफ़ करा अमल आपको मुसलसल बेहतर बनाएगा। 3 सच बोलने की मशक़ छोटी सच्चाइयों से शुरुआत करें। सच बोलने की आदत आपको बड़े फैसलों में भी सच्चा रखेगी। 4 आजिज़ी और शुक्रगुजारी मुखलसी आजिज़ी से जड़ी होती है। जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो वो खुद नुमाई और गुरूर से दूर रहता है। 5 अच्छे साथ का इंतखाब ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर बनाएं, ना कि वो जो रियाकारी और मुनाफकत की तरगीब दें। 6 दीनी और इखलाकी तालीम मजहबी और इखलाकी तालीमात का इल्म मुखलसी को मजबूत करता है। इल्म की रोशनी में दिल साफ होता है। 7 खिदमत खुल्क दूसरों की खिदमत मुखलसी को अमली शक्ल देती है। जब आप बगैर किसी इनाम अतरीफ के खिदमत करते हैं तो मुखलस मजबूत होती है। मुखलसी के रूहानी और दुनियावी फ़वाइद का मवाजना रूहानी नुक्ताए नज़र से मुखलसी इंसान को अल्लाह के करीब लाती है, इसकी इबादत को कबूलियत और बरकत अता करती है और दिल को सुकून देती है। दुनियावी नुक्ताए नज़र से मुखलसी से एहतराम, एतमाद और मजबूत रिश्ते वजूद में आते हैं जो ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी के ज़ामिन हैं। दोनों मैदानों में मुखलसी का मुस्बत असर
دیرپا اور مستحکم ہوتا ہے، جبکہ ریاکاری و منافقت سے حاصل ہونے والی کامیابیاں عارضی اور خالی معلوم ہوتی ہیں۔ مختلف شعبوں میں مخلصی کی مثال۔ تعلیم۔ مخلص استاد وہ ہوتا ہے جو طلبہ کی فلاح کو اپنی شہرت اجرت سے مقدم رکھے، جانفشانی سے پڑھائے اور ان کی ترقی میں دل سے حصہ لی سے ہے۔ مخلص ڈاکٹر اپنے مریض کی بہتری کے لیے درست تشخیص اور مناسب علاج فراہم کرتا ہے، چاہے اس میں کم مالی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، سیفٹی اور انتظامیہ۔ مخلص افسر وہ ہوتا ہے جو قانون اور اصولوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے، رشوت اور دباؤ کے آگے نہیں، جو کتا دوست۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، مشورہ دے اور رازدار ثابت ہو۔ مخلص رہنے کے ادبی اور تاریخی نام۔ ہمارے ادب اور تاریخ میں ایسے بے شمار افراد ملتے ہیں جنہیں مخلصی کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء دین اور عظیم مفکرین جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کی بھلائی اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ یہ نمونے ہمیں سکھاتے ہیں کہ مخلصی کا حقیقی اجر دنیا و آخرت میں ملتا ہے۔ مخلص اور نوجوان نسل آج کے نوجوان کے سامنے مخلص رہنا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ سوشل میڈیا، فیشن اور فوری شہرت کی لالچ نے مخلصی کی قدر کو کم کر دیا ہے۔ والدین، اساتذہ اور معاشرہ نوجوانوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ حقیقی کامیابی محض دکھاوے میں نہیں بلکہ مخلصانہ کوشش اور اخلاقی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو اپنی شناخت، اصول اور اقدار کی پاسداری کی ترغیب دینا انتہائی ضروری ہے۔ عملی زندگی میں مخلصی برقرار رکھنے کی مثالیں عظمت میں اعلان حقیقت۔ جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اسے چھپانے یا پھسلانے کے بجائے سچ بتانا مخلصی کی علامت ہے۔ کاروبار میں شفافیت کی معیار اور وعدوں میں ایمانداری، رکے ناگر میں محبت اور ذمہ داری، بچے شرکن حیات اور والدین کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آنا، معاملات میں وعدہ خلافی سے گریز وعدے نبھانا اور وقت کی پابندی کرنا۔ خلاصہ اور نتیجہ، مخلص رہنا ایک ایسا اخلاقی سرمایہ ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ وصف انسان کو درستی، امانت داری اور کردار کی بلندی عطا کرتا ہے۔ مخلصی صرف مذہبی فریضہ نہیں بلکہ انسانی معاشرے کی بھلائی اور ترقی کی کنجی بھی ہے۔ معاشی اور تکنیکی ترقی کے باوجود اگر مخلصی نہ ہو، کامیابیاں کھوکھلی رہ جاتی۔ آواز لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے اندر سچائی، نیت کی صفائی اور عمل کی صداقت کو فروغ دیں۔ مخلص رہنا مشکل ضرور ہے مگر اس کا اجر بے پناہ ہے۔ مخلص دل میں سکون، رشتہ داریوں میں پائیداری اور اللہ کی نظر میں مخصوص مقام ہوتا ہے۔ قرآنی اور عملی دعا۔ آخر میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دلوں کی صفائی، نیتوں کی خلوص اور اعمال میں اخلاص عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ثابت ہوئے۔ میں مضمون ختم۔